آپ نے آج بھی اٹھتے ہوئے کہا کہ سیاسی جماعتیں، اپوزیشن اور حکومت بیٹھ کے، مختلف جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ بیٹھ کے افہام و تفہیم سے کوئی رستہ نکال لیں، خود کوئی ایسا حل نکال لیں، وہ آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ میں آپ سے دست بدستہ عرض کرتا ہوں کہ پہلے اپنا گھر تو درست فرمائیے۔ آپ کے گھر میں تقسیم ہے، آپ کے اپنے گھر سے ڈیسینٹنگ اوپینینز آ رہی ہیں، وہ مضبوط کرتی ہیں ادارے کو، لیکن ڈیسینٹ کو سن کے پھر اس کا حل بھی نکالتے ہیں۔ تو صدر صاحب سے میری یہ استدعا ہوگی، یہ گزارش ہوگی کہ صدر مملکت ریاست کے سربراہ بنے، پولیٹیکل پارٹی کے ورکر رہنا چھوڑ دیں۔ آپ کا منصب آپ کو یہ اجازت نہیں دیتا، اور اس طرح کے جو پریکٹسز ہیں وہ آپ کو زیب نہیں دیتی۔ تو یہ آئین کا سبق دینے سے پہلے، آئین کا بھاشن دینے سے پہلے اپنے گریبان میں جھانک لیں، پہلے اپنے دامن میں تو دیکھیں کہ کتنے دھبے اور کتنے داغ ہیں۔ آپ نے اس ملک کی آئینی تاریخ کو کتنا داغدار کیا ہے۔ آپ نے حکومت سے چمٹے رہنے کی خواہش میں آئین کو پامال کیا۔ منسٹر فار لا اینڈ جسٹس۔ جناب وزیر اعظم، تو جناب اسپیکر، ایسے حالات میں پھر آج اٹارنی جنرل فار پاکستان منصور عوان صاحب نے بھی عدالت کے سامنے 2 گھنٹے اپنی معروضات پیش کی۔ انہوں نے حد الوسع کوشش کی کہ ادارے کی تکریم، ادارے کے تقدس، ادارے کے عزت کے لیے، ادارے کے وقار کے لیے ایسا رستہ اختیار کیا جائے جو کہ پوری قوم کو قابل قبول ہو اور جس پہ بعد میں ادارے پہ انگلیاں نہ اٹھیں۔ جناب اسپیکر، ہمیں تاریخ کے جھروکوں میں بھی دیکھنا چاہیے۔ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ اس موقر ترین ادارے نے کب آئین اور قانون کی پامالی کے لیے اپنا کردار ادا کیا۔ کب جب یہ ملک کی تقدیر لکھ سکتے تھے، انہوں نے اپنے قلم کے ساتھ سیاہ تحریر کی، سیاہ ہسٹری لکھی۔ یہ وہی ادارہ ہے جہاں پہ 3 ماہ مانگنے گیا تھا ایک آمر، اور اسے 3 سال بلکہ 9 سال دے دیے گئے۔ تو آج تاریخ لکھنے کا دن ہے، اور ادارے اپنے کنڈکٹ سے اپنی عزت کرواتے ہیں۔ ادارے اپنے لکھے ہوئے فیصلوں کی وجہ سے جانے جاتے ہیں۔ جب ادارے کے اندر سے آوازیں اٹھ رہی ہیں، ادارے کے معزز موقر جج صاحبان یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ معاملہ ایسے نہیں ہے، اس طرح سے ہے، ان آوازوں کو نظر انداز کر کے، ان آوازوں کو دبا کے، ایگزیکٹو آرڈرز جاری کر کے عجلت میں اگر اس کیس کا فیصلہ کیا جائے گا تو تاریخ ایک بار پھر اس فیصلے کو کالے صفوں پہ لکھے گی، سنہرے حروف میں نہیں لکھے گی۔ اٹارنی جنرل نے دست بدستہ آج پھر یہ عرض کیا کہ جناب چیف جسٹس، اس کا ایک اور حل بھی ہے۔ 9 رکنی بینچ میں مختلف آراء آئیں، 2 جج صاحبان نے اپنے آپ کو الگ کر لیا، 3 جج صاحبان نے ایک حکم جاری کر دیا، 4 نے اکثریتی فیصلے سے خارج کر دی درخواستیں۔ اس کا دوسرا حل یہ ہے کہ 6 معزز صاحبان 15 کی سپریم کورٹ میں ایسے ہیں جو اس کا حصہ نہیں تھے۔ آپ بینچ کانسٹیٹیوٹ کر دیں، یہ معاملہ انہیں بھجوا دیں۔ یہ ایک اہم کانسٹیٹیوشنل کوسچن ہے، یہ کورٹ کی پریکٹسز کے حوالے سے بھی ضروری ہے، اور یہ آپ کا جو اقدام ہے یہ ادارے کو تقویت دے گا، آپ کے فیصلے میں شفافیت لائے گا، رول آف لا کے لیے آئین کی بالادستی کا باعث بنے گا۔ لیکن ان کے اس آرگومنٹ پہ بھی خاطر خواہ کسی قسم کا جواب نہیں دیا گیا۔ تو اب خبر آئی ہے جی کہ پروسیڈنگز جو ہیں انہوں نے کنکلوڈ کر لی، یعنی کہ جو سیاسی جماعتوں کے وکلاء ہیں انہیں کہہ دیا گیا آپ لکھ کے دے دیں۔ سیکرٹری دفاع اور سیکرٹری خزانہ کے جو جوابات ہیں وہ سیلڈ انویلپ میں آ گئے ہیں، اور فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے 3 رکنی بینچ کی طرف سے، اور وہ شاید کل سنایا جائے گا۔ میں یہ بات بڑے دکھ اور افسوس کے ساتھ اس ایوان سے شیئر کر رہا ہوں کہ اتنے حساس، اتنے اہم قومی اور آئینی معاملے کو اس عجلت میں اور ادارے میں بیٹھے ہوئے دیگر معزز جج صاحبان کے فیصلوں اور ان کی آراء کو پس پش ڈال کے اگر یہ فیصلہ کیا جائے گا تو یقین مانیے جناب چیف جسٹس یہ ایک متنازع فیصلہ رہے گا۔
ایسے فیصلوں کو قوم کی حمایت نہیں ملتی۔ آپ نے آج بھی اٹھتے ہوئے کہا کہ سیاسی جماعتیں، اپوزیشن اور حکومت بیٹھ کے، مختلف جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ بیٹھ کے افہام و تفہیم سے کوئی رستہ نکال لیں، خود کوئی ایسا حل نکال لیں، وہ آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ میں آپ سے دست بدستہ عرض کرتا ہوں کہ پہلے اپنا گھر تو درست فرمائیے۔ آپ کے گھر میں تقسیم ہے، آپ کے اپنے گھر سے ڈیسینٹنگ اوپینینز آ رہی ہیں، وہ مضبوط کرتی ہیں ادارے کو، لیکن ڈیسینٹ کو سن کے پھر اس کا حل بھی نکالتے ہیں۔ آپ سے فل کورٹ میٹنگ مانگی جا رہی ہے، خدا را فل کورٹ میٹنگ دیں، چیزوں کو سٹریم لائن کریں۔ اس ان ایکشن کی وجہ سے جناب اسپیکر، اس موقر ایوان نے آئین پاکستان میں دیے گئے اپنے مینڈیٹ کو ایکسرسائز کیا اور آرٹیکل 191 آئین پاکستان کے تحت سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل جو ہے وہ پاس کیا 2023 کا۔ ایوان بالا نے بھی اس بل کو پاس کر دیا۔ پچھلے 4 روز سے صدر مملکت اس بل کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ 7 شقوں کا بل ہے اور میں نے پہلے بھی یہاں پہ عرض کیا تھا کہ وہ ایک پرانا مطالبہ ہے لیگل فرٹرنٹی کا بھی، اور اب تو سپریم کورٹ کے اندر سے بھی آوازیں آئیں اور قوم بھی دیکھ رہی ہے آپ کی طرف۔ تو صدر صاحب سے میری یہ استدعا ہوگی، یہ گزارش ہوگی کہ صدر مملکت ریاست کے سربراہ بنے، پولیٹیکل پارٹی کے ورکر رہنا چھوڑ دیں۔ آپ کا منصب آپ کو یہ اجازت نہیں دیتا، اور اس طرح کے جو پریکٹسز ہیں وہ آپ کو زیب نہیں دیتی۔ صرف اس لیے کہ یہ آئینی بحران اور ڈیپ ہو، یہ اور گہرا ہو، اور آج جو سپریم کورٹ کے باہر ٹی وی کے سامنے کھڑے ہو کے اور ایک صاحب وہاں پہ 2 جھنڈوں کے آگے بیٹھ جاتے ہیں روز، وہ بھاشن دیتے ہیں قوم کو کہ یہ آئین شکنی ہو رہی ہے، یہ آئین سے روگردانی ہو رہی ہے، الیکشن 90 روز میں نہ ہوئے تو یہ آئین سے روگردانی ہوگی۔ الیکشن 90 روز میں ہونا بھی آئین کہتا ہے، اور آئین کی وہی شق 224 میں 12-13 شقیں اور بھی ہیں جن میں یہ بتایا گیا ہے کہ الیکشنز کس طرح سے ہوں گے، الیکشنز کے ٹائم پہ نگران حکومتیں کیسے بنائی جائیں گی، الیکشنز کو کوشش کر کے یکجا کیا گیا کہ 1 روز پہ ہوں، اور اس کے لیے ہم نے بڑی بھاری پرائس دی۔ انتخابات کے تنازعات میں ہم نے مارشل لاء سہے ہیں 9 سال والے، ہم نے قیمت ادا کی ہے، وہ آپ پھر ایک اور متنازع الیکشنز کی طرف ملک کو دھکیل رہے ہیں، اور آپ کو آج یاد آ گیا ہے کہ یہ آئین سے روگردانی ہے۔ جناب اسپیکر، آئین سے روگردانی آپ سب نے دیکھی ہے۔ اسی مہینے میں 1 سال پہلے اسی ایوان میں جب 1.5 منٹ میں یہ موقر ایوان تحلیل کر دیا گیا تھا، قومی اسمبلی توڑ دی گئی تھی، تو وہ آئین سے روگردانی نہیں تھی۔ جب منتخب وزیر اعظم سے صدر مملکت نے حلف لینے سے انکار کر دیا اور چادر لے کے سو گئے تھے، وہ آئین سے روگردانی نہیں تھی۔ کیا صدر پابند نہیں ہے کہ قومی اسمبلی نے جسے لیڈر آف ہاؤس الیکٹ کیا ہے وہ اسے دعوت دے اور اسے حلف دے تاکہ وہ اپنے عہدے کا چارج سنبھالیں؟ جب 25 روز تحریک عدم اعتماد قومی اسمبلی اور پنجاب اسمبلی میں فکس نہیں تھی کی جاتی اور اجلاس نہیں تھے بنائے جاتے، تو کیا وہ آئین سے روگردانی نہیں تھی؟ آئین کے آرٹیکل 54 سے کیا جب گورنر کی سمری پہ 25 روز بیٹھے رہے صدر مملکت تو تب آئین انہوں نے پامال نہیں کیا؟ تو یہ آئین کا سبق دینے سے پہلے، آئین کا بھاشن دینے سے پہلے اپنے گریبان میں جھانک لیں، پہلے اپنے دامن میں تو دیکھیں کہ کتنے دھبے اور کتنے داغ ہیں۔ آپ نے اس ملک کی آئینی تاریخ کو کتنا داغدار کیا ہے۔ آپ نے حکومت سے چمٹے رہنے کی خواہش میں آئین کو پامال کیا، آپ نے گڈ پریکٹسز کا کلا کما کیا، آپ نے تو وہ باتیں کی جو کہ کبھی آئین سازوں نے، آئین لکھنے والوں یہ سوچا بھی نہیں تھا۔ کسی نے کہا کہ جی دیکھیں حلف کے لیے تو یہ ہونا چاہیے تھا، ہمیں کہا گیا حلف کے لیے تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ اگر صدر نہیں لیتا تو پھر چیئرمین سینٹ لے لے، اگر وہ نہیں لیتا فلاں لے لے، تو یہ آئین سازوں کو لکھنا چاہیے تھا آئین بناتے وقت۔ میں نے کہا بھائی جان، شاید میرے ملک کے آئین سازوں کو یہ خبر نہیں تھی کہ ایک روز ایسا بھی آئے گا کہ ان بہت بڑے عہدوں کے اوپر اتنے چھوٹے لوگ آ جائیں گے جو اپنی ذاتی انا کے لیے
جو اپنی ذاتی انا کے لیے اور اپنی نوکری بچانے کے لیے آئین کو پامال کریں گے اور جو رسم اور روایت کو بھی رون ڈالیں گے۔ جناب اسپیکر، میں نے اسی عدل کے ایوان میں موجودہ ریسنٹ ہسٹری میں آپ کو لے کے جاتا ہوں۔ میں نے اسی عدل کے ایوان میں آئین کے ساتھ ایک اور کھیل بھی ہوتے دیکھا، جب آئین پاکستان کے آرٹیکل 63A کی تشریح کرتے ہوئے 5 رکنی بینچ کے 2 جج صاحبان نے کہا کہ صدارتی ریفرنس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کا جواب دیا جائے۔ 63A ایک کمپلیٹ آرٹیکل ہے جس میں پروسیجرل چیزیں بھی ہیں، جس میں سزا جزا کا فیصلہ بھی کیا گیا، جس میں تمام امور کا احاطہ کر لیا گیا ہے کہ اگر پارٹی کا کوئی رکن پارلیمانی پارٹی یا پارٹی سربراہ کی ہدایت کے برعکس ووٹ دیتا ہے 4 صورتحال میں، جس میں تحریک عدم اعتماد بھی ہے، تو اسے ڈس ممبر کیا جا سکتا ہے، اور اس کے لیے ایک اپیل پرووائڈ کی گئی جو کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جاری ہے، اور اس کا فیصلہ الیکشن کمیشن نے کرنا ہے۔ باقی صورتوں میں وہ ڈس ایگری کر سکتا ہے، اور اس نے ڈی سیٹ ہونا ہے یا نہیں ہونا یہ آن دا بیسس آف مٹیریل اور ایویڈنس ہوگا۔ ہم نے تو یہ بھی دیکھا کہ 63A کی تشریح کرتے کرتے 3 معزز جج صاحبان نے آئین ہی ری رائٹ کر دیا۔ آئین کے 63A کو اس کو انٹرپریٹ کرتے ہوئے آئین کے آرٹیکل 17 کو اس میں ریڈ ان کر لیا گیا، پولیٹیکل پارٹی کے رائٹ کو لے آیا گیا۔ تو اس فیصلے کے بعد اس پہ نظر ثانی کی اپیلیں جناب اسپیکر پچھلے 10 ماہ سے انتظار میں پڑی ہیں، سرد خانوں میں پڑی ہیں کہ کبھی انہیں بھی کسی لارجر بینچ کے سامنے رکھ کے یہ جو ایک آئینی تشریح ہے اس کا بھی عوام کو جواب دے دیا جائے کہ کیا یہ آئین کی روح کے عین مطابق ہے، یا یہ بھی کسی لاڈلے کو سہولت دینے کے لیے کی گئی۔ جناب اسپیکر، معاملہ یہاں پہ تھا تو میں کل اپنے دوست وکلاء کے ساتھ بیٹھا تھا تو انہوں نے مجھے یہی بات یاد کرائی، کہنے لگے کہ اگر 63A میں آرٹیکل 17 کو ریڈ ان کیا جا سکتا ہے تو 224 کی تشریح کرتے ہوئے باقی 9 کلوزز کو کیوں نہیں سامنے رکھتے؟ یہ بھی تو دیکھیں کہ آج ملک جس کٹھن دور سے گزر رہا ہے، جو ہمارے معاشی چیلنجز ہیں، جو بین الاقوامی چیلنجز ہیں، جس طرح سے IMF جو ہے وہ بیرونی طاقتوں کے حوالے سے باتیں ہو رہی ہیں، جگہ جگہ پہ آئی بروز ریز ہو رہے ہیں کہ یہ معاملہ کیا ہے، جس طرح کے سیکیورٹی چیلنجز ہمیں درپیش ہیں، اسی ایوان میں 1.5 سال پہلے انہی بینچز کے اوپر بیٹھے ہوئے میرے آج حکومتی بینچوں پہ بیٹھے ہوئے احباب جو تھے وہ اپوزیشن بینچوں پہ بیٹھتے تھے، انہوں نے سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ میں یہ کہا کہ خدارا یہ 40,000 جو گئے ہیں بارڈر سے پار وہاں پہ جنگوں میں حصہ لینے کے لیے، یہ اس ملک میں نیکی ہے، یہ احتیاط کیجئے گا، یہ معاملہ نہ چھیڑیے گا۔ کسی کی نہیں سنی۔ اس وقت کے وزیر اعظم صاحب کس سوچ میں تھے، کیا ان کی لائن آف ایکشن تھی؟ آج دیں وہ قوم کو جواب آ کے، وہ آبادکاری کے نتائج پوچھے میرے ان بھائیوں سے جو خیبر پختونخوا کے اضلاع سے تعلق رکھتے ہیں اور بہنوں سے، پوچھے قوم کے ان بچوں سے، نوجوانوں سے جو اب شہادتیں اور جانوں کے نذرانے دے کے اپنے بھائیوں اور بہنوں کی حفاظت کر رہے ہیں، اور پوچھئے اس وقت کی عسکری قیادت سے کہ اس فیصلے کے پیچھے کیا رموز اور کیا راز تھے اور کیا وجوہات تھی جن کی وجہ سے یہ فیصلے کیے گئے۔ تو جناب اسپیکر، ملک کو اگر آپ نے آگے لے کے جانا ہے، اگر آپ نے اس ملک میں آئین اور قانون کی بالادستی اور پاسداری چاہتے ہیں تو پھر فیصلے وقت کی ضرورت کے مطابق ضرور کریں، لیکن سکیل برابر رکھ کے کریں۔ پھر فیصلے آپ تول کے دیں۔ اگر 63A کی تشریح میں آرٹیکل 17 پڑھا ہے تو پھر آج 224 کو ایز اے ہول پڑھیں اور 218(3) کے ساتھ ملا کے پڑھیں۔ 218(3) الیکشن کمیشن کو یہ اختیار دیتا ہے، وہ آئینی ادارہ ہے، وہ خود مختار ادارہ ہے۔ یہ فیصلہ الیکشن کمیشن نے کرنا ہے کہ ملک میں انتخابات کس طرح سے، کس ٹائم پہ، کن حالات میں ہونے۔ اگر الیکشن کمیشن سمجھتا ہے کہ انتخابات میں خون ریزی ہے، انتخابات میں بربادی تباہی ہے، تو وہ اگر شیڈیول کو آگے لے جاتا ہے، پیچھے کرتا ہے، تو الیکشن کمیشن کا یہ اختیار ہے۔
الیکشن کمیشن نے یہ سارے سٹیک ہولڈرز کو سننے کے بعد کوئی فیصلہ کیا ہے. تو میں زیادہ وقت نہیں لوں گا. میں اس معزز ایوان سے صرف یہ استدعا کروں گا کہ آپ نے گزشتہ ہفتے بھی ایک قرارداد پاس کی جس میں آپ نے عدالت عظمیٰ سے یہ استدعا کی, یہ مطالبہ کیا اور انہیں اپنا آئینی رائٹ ایکسرسائز کرتے ہوئے یہ بتایا کہ آپ فیصلے کرتے وقت جو گڈ پریکٹسز ہیں, جوڈیشل پروپرائٹی ہے, جو آئینی معاملات ہیں ان کو سامنے رکھیں. میں آج فلور آف دا ہاؤس پہ آن ریکارڈ رہنا چاہتا ہوں کہ اگر اتنے اہم آئینی اور قانونی معاملے کو جس کے اوپر کہ اب بالکل روز روشن کی طرح یہاں ہے کہ یہی پروسیڈنگز پہلے راؤنڈ میں 3 کے مقابلے میں 4 جج صاحبان کی آراء سے ڈسمس ہو چکی ہیں, اگر 3 جج صاحبان کا بینچ یہ فیصلہ کرے گا تو یہ فیصلہ قوم کو قابل قبول ہوگا. ایک بات, یہ فیصلہ عوامی پذیرائی لے گا. دوسری بات, اور یہ فیصلہ قابل عمل ہوگا یا نہیں ہوگا. تیسری بات. بہت شکریہ. جناب مولانا اسد محمود صاحب.